أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربی یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام خیرن خیریت سے ہوں گی۔ جی خیرن ہمارا ولادت امام سجاد علیہ السلام کے حوالے سے کورس، جس کی آج پہلی کلاس ہے، اور ان کی ولادت کے حوالے سے، ان کی زندگی کے حوالے سے ہم پڑھیں گے اور علم حاصل کریں گے کہ کیا مولا امام سجاد علیہ السلام کی زندگی کے حالات تھے، ان کی جو پیدائش ہے، جب وہ اس دنیا میں آئے ہیں، اور اس کے کیا فضائل ہیں، اس وقت کے کیا حالات تھے، اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ تو دیکھیں، ہم اپنا درس شروع کرتے ہیں۔ آپ کو پیج بھیجا ہوا ہے میں نے، نقش زندگانی امام زین العابدین علیہ السلام۔ ماہ جمادی الاولیٰ کی 15ویں تاریخ تھی جب مالک کائنات نے امام حسین علیہ السلام کو پہلے فرزند عطا فرمایا، جس کا نام نامی علی قرار دیا۔ کہ رسول خدا کی حدیث ہے کہ ہمارے سارے ہی علی یا محمد ہیں، سب کے نام جو ہے علی اور محمد پر تھے۔ بعد میں اس کے بعد جو القابات ہیں، جو ان کے لقب، جو کنیت ہے، وہ پھر لقب میں آ جاتا ہے زین العابدین اور سید سجاد۔ آگے چلتے ہیں، کہتے کہ اور اس طرح امام حسین علیہ السلام کے گھر میں اس نام کے باقی رہنے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ چنانچہ اس کے بعد آپ کے گھر میں جو فرزند بھی پیدا ہوا، عام طور سے اس کا نام علی ہی رکھا گیا، تاکہ اس طرح یہ نام زندہ رکھا جا سکے۔ اس لیے کہ دشمنان ایمان کی مکمل کوشش یہی ہوگی کہ یہ نام صفحہ ہستی سے مٹ جائے، جیسے کہ بعد کے حالات سے مکمل طور پر اندازہ ہو گیا ہے۔ آپ کا لقب زین العابدین، سید سجاد، سجاد اور ذوالصفات وغیرہ بے حد شہرت کے مالک ہیں، یعنی زیادہ نام ہی مشہور ہے میرے مولا کی۔ کنیت کے طور پر ابو محمد کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، کنیت جو ہے وہ ابو محمد ہے۔ آپ کے زین العابدین ہونے کی اصل وجہ یہ ہے کہ سرکار دو عالم نے آپ کو یہ لقب عطا فرمایا تھا، اور اپنی زندگی میں یہ خبر دے گئے تھے کہ روز قیامت جب زین العابدین کو آواز دی جائے گی تو میرا ایک فرزند علی بن حسین لبیک کہتا ہوا بارگاہ الہی میں حاضر ہوگا۔ لیکن اس کی مزید تائید اس واقعے سے بھی کی جا سکتی ہے کہ صاحب مناقب اور صاحب شواہد النبوہ نے نقل کیا ہے کہ آپ نماز تہجد میں مصروف تھے کہ شیطان نے بشکل اژدہا یعنی سانپ کی شکل میں آ کر آپ کو اذیت دینا شروع کی اور پیروں کے انگوٹھے کو چبانے لگا، لیکن جب آپ نے کوئی توجہ نہ کی تو شکست کھا کر چلا گیا، اور ایک آواز غیب آئی، انت زین العابدین۔ ظاہر ہے کہ اس آواز کا کوئی تعلق اس اژدہے یا ابلیس سے نہیں ہے، یعنی کہ میں زین العابدین ہوں، اور وہ کہہ رہے کہ یعنی اس کا تعلق جو تھا وہ سانپ سے، ابلیس سے نہیں تھا، بلکہ یہ ایک ندائے قدرت ہے جو اس فتح مبین کے موقع پر بلند ہوئی تھی، جس طرح کہ پہلے علی کی میدانی فتح پر لا فتح الا علی کی آواز فضائے عرش سے گونج رہی تھی۔